بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور اینڈ پور ود رائز الافکار علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا، اور اس وقت یہیں ہم پاکستان نہیں ہیں، باہر ہیں، پردیس میں ہیں، پردیسی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے ہمارے کافی دوست جو کیمرے کے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ پردیسی بھائیوں کی تعداد کیمرے کی دوسری طرف بھی ہے۔ تو ہم سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور آج ایک ہمارے جو محترم نامانوگار نوائے وقت کے چودھری لائق احمد رفیق گجر صاحب ہیں، تو یہاں کے بہت ہی معروف بزنس مین ہیں، سماجی کارکن ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ اور جو وہ مسکرا رہے ہیں تو تھوڑی سی ان کی وجہ میری طرح بھی ہے کہ اکثر ان کا اور بیڈ کا ساتھ جو بستر کا ہے وہ بھی لمبا رہتا ہے، تو لیکن اس کے باوجود جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں 100 سنار کی ایک لوہار کی، جو 10 دنوں میں کام کرتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں وہ 10 دن سو کر ایک دن میں اتنا کام ختم کر دیتے ہیں۔ تو سید نوید بخاری صاحب جو ہیں آج انہوں نے لائق صاحب کے اعزاز میں یہ جو شائعہ دیا تھا، اور معذرت ہم نے اس کا نام تو زورانہ رکھا تھا لیکن آدھی رات ہے تو اس لیے شائعہ کہنا، کیونکہ شاہ صاحب نے اس دن کہا تھا زورانہ دینا ہے۔ تو اس کے ساتھ اور ہمارے بہت زیادہ دوست، ہمارے چودھری پرویز صاحب ہیں، بہت پرانے ساتھی ہیں، دوست ہیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے کہا ہے میں نے شعر نہیں سنانے، بہت اچھی شعر و شاعری کرتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، بڑے زندہ دل انسان ہیں اور اہل علم ہے، کتابوں سے بڑی دلچسپی ہے۔ اور ثناء اللہ صاحب ہیں، اور اسی طرح ضیاء اللہ صاحب ہیں، جناب ثناء اللہ صاحب نہیں ضیاء اللہ صاحب ہیں، اور ہمارے محترم بھائی سکندر صاحب ہیں جو جیتا وہیں سکندر مقدر کا سکندر، اور اس کے ساتھ جناب محترم خان رحیم خان، بسم اللہ رحیم خان صاحب جو ہیں وہ بھی ہیں، اور بڑی پیاری شخصیت ہیں، اور سچی بات ہے پچھلے کافی دنوں سے مجھے زیادہ ہی اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ میرا یہ خیال زیادہ رکھ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہیں رضوان صاحب ہیں، اور سامنے آپ کو دانش صاحب نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ دوست سہیل صاحب منہ چھپا رہے ہیں، اور فرحان صاحب ہیں، اسد صاحب ہیں، اور ساتھ ایک ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور ہمارے جو کیمرہ مین ہیں مسکرا رہے ہیں۔ جب میں پچھلے سال یہاں پر البسیتے میں آیا تھا تو نئے نئے تھے، عمر چھوٹی ہے لیکن لگتا تھا سپورٹ سے دوڑ سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں، حافظ محمد احمد صدو صاحب، لیکن جب اس دفعہ آیا ہوں تو لگتا ہے کہ شاہ رخ خان کی طرح انہوں نے بھی کافی اپنے آپ کو فٹ کیا ہے۔ تو یہاں پہ دعوت تھی، دعوت کے بعد کچھ لوگوں کی چائے اور کافی آ چکی ہے، اور چلے میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ ایک اور مائک ہے کسی اور کمپنی کا، وہ ہم نے پردے کے پیچھے رکھا ہے، چھپایا ہے۔ تو نہ چاہنے کے باوجود، نہ کہنے کے باوجود ہمارے جو دوست ہوتے ہیں ان کے اندر خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، ارمان تو ہوتے ہیں کہ ہم کوئی بات کریں، کیمرے کے سامنے آئیں، لیکن نہ جانے کیا ہوتا ہے، کون سا سانپ سوکھ جاتا ہے۔ بعد میں ویسے وہ صفائیاں دیتے رہتے ہیں لیکن اس وقت تھوڑا سا اجتناب کرتے ہیں، پتلی گلی سے نکلتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا تھا آج مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی، تو میں شاہ صاحب کی اس بات کو بالکل عمل کروں گا۔ شاہ صاحب میں بہت اچھا بچہ ہوں، تو آپ یہ بتائیں اسپین میں آ کر آپ کو ویسے کیسا لگا؟ جی اسپین میں بہت اچھی جگہ ہے اور بہت اچھا فیل کرتے ہیں الحمدللہ، بہت اچھے لوگ ہیں، جتنے بھی کولیگ ہیں آپ نے دیکھا یہاں پہ سب موجود ہیں۔ ایک دو دوست ہیں وہ کسی ضروری کام سے باہر نکلے ہوئے ہیں، تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور اس پارٹی کا مقصد، اس عشائیے کا مقصد ان سب کو اکٹھا کرنا، مل جل کے بیٹھنا، پردیس میں اپنے جو تنہائی ہے اس کو دور کرنے کا یہی ایک مقصد تھا، سب کو اکٹھے کرنا۔ جی میرے خیال میں بہت ہی مقبول، بہت ہی زبردست، اور حقیقت اس سے اچھا اور کیا بیان ہو سکتا ہے۔ تو چودھری لائق صاحب نہیں تھوڑا سا، کیونکہ لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں نا، آپ کا میڈیا سے بھی تعلق ہے، تو تھوڑا سا ویسے بتائیں گے۔ میں لکھتا ہوں، میں بولتا نہیں ہوں۔ اچھا نہیں، وہ لکھتے ہیں تو آپ، وہ تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو آپ لکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا آپ بہت اچھا لکھتے ہیں۔ جو سب آپ اپنے پردیسی بھائیوں کے لیے کچھ کہہ دیں اور کوئی شعر سنا دیں ادھر منہ پر۔ نہیں اچھا، جو بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو آپ شعر لکھتے ہیں وہ بیماروں کے لیے کچھ شعر کھول دیں، بیماروں کو دیکھ کر شفا کرنے۔ او نہیں سر، وہ کی کہتے ہیں جی، پیار نال نہ سے غصے نال ویکھ لیا کر، بیماراں نوں شفا مل ویندی ہے، جنگلاں چ پھول تے پتہ نہیں پہاڑ کھل ویندے۔ تو اب سر کچھ سنا دیں پلیز۔ پرویز صاحب بڑے ہمارے جی پیارے دوست ہیں۔ جی کرتے ہیں۔ اچھا جناب، اس کے ساتھ خان صاحب آپ کو اچھی سی بات کرنا چاہیں گے۔ یہاں دیکھیں نا، شاہ صاحب نے، بخاری صاحب نے بہت اچھی بات کی، اور اچھا میں نے ابھی ان سے پوچھا نہیں تھا ویسے ان کو بخاری کیوں کہتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں کہیں گے ہم بخارا سے آئے تھے پہلے، یا جو بھی ہے بخارسٹ ایسے ہی ہے، یا شاہ صاحب آپ بتائیں ویسے یہ بخاری؟ جی ہماری
کاسٹ سید ہے الحمدللہ، تو اس وجہ سے ہمارا نام سید نوید بخاری. لیکن بخاری وہ بخارا کی وجہ سے ہوتا ہے نا، کہتے ہیں وہ بخارا سے. وہ بخارا شہر کے رہنے والے تھے. تو آپ بعد میں؟ جی ان کی کاسٹ ہے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. اچھا یہ اسپین میں بھی ہے. اچھا، یہ ان میں کاسٹ ہے. تو میں نے اگر کوئی فلم کی تو میں آپ کو ضرور اس میں کاسٹ کروں گا. تو اچھا خان صاحب کوئی اچھی سی بات آپ ویسے بتا دیں اس میں. نہیں دوستوں مجھے صرف پیغام ہی دے دیں. جی ماسٹر. ہاں میں بالکل وہ ڈائلاگ ویسے نہیں بولوں گا، آپ سے بات کروں گا. مجھے وہ متھن چکرورتی کی ویسے کوئی فلم آ رہی تھی یار کہ ماسٹر جی اگر آپ کے بیٹے کی بھی شادی ہوتی تو آج آپ اس طرح ناچتے نہیں. لیکن وہ تو اور ماسٹر تھے. آپ ماسٹروں کے ماسٹر ہیں. انگلش میں ویسے ماسٹر کا مطلب مالک بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں اسکول ٹیچر جو ہوتے ہیں ہم ان کو ماسٹر انگلش میں کہہ لیتے تھے، ویسے منشی بھی یاد آتے استاد بھی. تو سر یہ یہاں پہ تمام جو دوست ہیں تو اچھا لگتا ہے آپ کو؟ کیا آپ کیا فیل کرتے ہیں ویسے پردیس میں آ کر؟ ماشاءاللہ بہت خوشی ہے. اس طرح جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مل بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں، یہ بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے. ہونا چاہیے جگہ اس طرح کے پروگرام ہونا چاہیے. جی جی ماسٹر صاحب کا بالکل مقصد تو یہی تھا کہ گائے بگائے یا جب آپ کو موقع ملے، مطلب حقیقت تو یہ ہے یہاں پہ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں پاکستان سے باہر، وہ بہت سی جو باتیں ہیں وہ چھپاتے ہیں، اپنے اپنے کام میں ہوتے ہیں یا جو بھی کس کا مسئلہ ہے. لیکن کیونکہ ان کے جو دماغ کا ایک حصہ ہے وہ پاکستان اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی مٹی سے، اپنی زمین سے بھی جڑا ہوتا ہے، تو وہ اکثر اپنے اندر ہزاروں دکھ جو ہیں وہ چھپاتے بھی ہیں. اور کافی دوست نئے آتے ہیں، کچھ پرانے بھی ہوتے ہیں جو یا بانیوں کہتے ہیں ویسے ٹوائلٹ، اس میں جا کر روش ہو بھی لیتے ہیں. کچھ بسترے میں رضائی یا کمبل اوپر کر کے بھی آنسو بہا لیتے ہیں. وہ بھی اچھی چیز ہے. مطلب وہ لوگ جو اس کیفیت سے، اس پوزیشن سے، اس کنڈیشن سے، اس وقت سے نہیں گزرے، وہ شاید وہ احساس نہیں کر سکتے. لیکن جب جو گھر والوں سے دور ہوتے ہیں اور جتنا دور ہوتے ہیں تو پھر وہ خود بخود آنسو نکل آتے ہیں. اور آنسو نکلنا ویسے بھی اچھی بات ہے. تو خان صاحب آپ تو کوئی بات نہیں کر رہے، ویسے آپ کے کبھی آنسو نکلے تھے؟ تو بولو نا سب ٹکا کے پنجابی بولو. پنجابی جی پنجابی چ کوئی گل دسو خان صاحب. اسپین وچ سارے خوش باش نے، لنگر کھادیا سارے نے، چلیں لنگر کھادیا سارے نے، سارے نام دی نیندر ہے، سارے چڑھا نا. کافی ہو گیا لنگر کے بعد نیندر ہی جی جی سکندر صاحب یہ بڑے فیصلے نہیں، میں جانے کیا کیا توڑ آئی نیند کے مارے ہوئے، میں دروازہ کھلا چھوڑ آئی نیند کے مارے ہوئے. تو نیند کے چھوڑ کر چھوڑے سے جاگتے رہنا بھائیو، جاگو جاگو جاگو. کچھ بتائیے. جی جی پلیز تسی بھاویں پشتو چ گل کرو. اے تے جان چھڈان والی گل ہوئی، نسل والی گل ہوئی. اے تے بہانہ بازی ہوئی نا. ہاں وہ بالکل. آپ دیکھیں نا محمد احمد صدو صاحب نے یہ سوال کیا. یہ کٹنگ کس نے کروائی نہیں، یہ کس نے پکڑ کے کی ہے. نہیں جی بڑی ہی خوبصورت کٹنگ ہے باپ کی. دکان کو پکڑا گیا تھا اور پولیس نیشنل والوں نے پکڑ کے یہ کٹنگ کروا دی. نہیں جی اچھا جی سچی بات ہے یہ. خیر وہ پولیس کا تو مذاق کر رہے تھے، بالکل نہیں پکڑے گئے. انہوں نے اپنی مرضی سے کٹنگ کرائی ہے اور یہ کچھ بھی نہیں یہاں پہ، مطلب ان کی عمر ہے، ان کا وقت ہے. تو دوستوں میں جب آپ کے بال ہیں تو تب بھی کٹنگ کرائیں گے، جب میری طرح ٹکلے یا گنجے ہو جائیں گے تو پھر کیا فیشن کریں گے، کیا فیشن. مطلب تو جب آپ کے بال ہیں تو آپ کو اپنے ہیئر سٹائل بالکل رکھنی چاہیے. اچھا پاکستان میں اور یہاں پر پرویز صاحب ایک فرق بھی ہے. وہاں پہ ہماری جو مائیں ہوتی ہیں نا یا بچپن میں ہوتے ہیں سانتے ہی تھے رہا کہ ٹینڈ کرو اسکول جانا ہے. اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ 15-20 سال کے بعد پتہ نہیں کس نے جاب کرنی ہے کیا کرنا ہے، تو اس سے پہلے یہاں بڑے بڑے بال ہوتے ہیں بچوں کے. تو یہ بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، لیکن میرے خیال میں کافی باتیں ہو چکی ہیں. تو چلے میں گھسے پوٹے ایک دو شعر سنا دیتا ہوں، شاید جوش آ جائے. اگر جوش نہ آیا تو جوش ملی آبادی سے بھی قبر میں معذرت ہی ہم کریں گے، کیونکہ کل بتایا تھا پھر وہ غصے میں ہو گئے تھے. خود ہی بتایا تھا کہ مجھے 18,000 شعر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں رائے صاحب میں نہیں ہوں. جب میں پھر معافی مانگی ان سے میں ڈرتا بھی بہت ہوں. خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. میں تجھ کو اپنا مد مقابل مان لوں کس طرح، میں تجھ کو اپنا مد مقابل مان لوں کس طرح، میرا پہلا قدم اب بھی تیری منزل سے آگے ہے. اگر آپ کو پھر بھی سر جوش نہ آئے تو کیا کروں، میں تیری بزم میں کس کس سے دشمنی لیتا،
मैं तेरी बज़म में किस किस से दुश्मनी लेता, लिखा था नाम तेरा बेशुमार चेहरों पर, लेकिन मुझे लगता है आज अपने अंदर परवेज साहब ने चुप किए गड़ा बांध रखी है। और उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए तो मेरी तबीयत ख़राब, क्योंकि वो पहले कह चुके हैं ना। हाँ अच्छा प्लीज़। राय साहब मुंडिया का कहने का मकसद है आसान ते सलीस और दो चे भाई हुन साडा सिर छड्डो। अच्छा इधर तो एक शेर सुना दो, छाड़ देने इधर तो एक शेर सुना दो, एंड करो है, एक शेर सुना दो। मैं सुना दूँ जी नहीं, हकीकत छो, क्या हकीकत है क्या फसाना है, ये ज़माने में किसने जाना है। जी शाह साहब शेर सुनाए। शाह साहब एक शेर। छोटा सा शेर आप सबकी नज़र। कफस में रहते रहते हो गई सयाद से उल्फत, आहा, कफस में रहते रहते हो गई सयाद से उल्फत, मैं खुद ही काट देता हूँ मेरे जब पर निकलते हैं। बिल्कुल। और आपको बता दूं आखिर में, जब हम यूरोप में आते हैं तो एक वक्त होता है, एक मुद्दत होती है, वाकई हमें यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि शायद हमारे पर जो हैं वो काट दिए गए हैं। तो ये दोस्त मुख्तलिफ यहाँ पे डोनर कबाबों में काम करते हैं और अलीतास कहते हैं वो क्या विंग्स को परों को वो लोगों को खिलाते हैं। अब तक के लिए इतनी काफ़ी पावर एंड फ्लोर में राइज़ उल अफ़कार अली। अल्लाह हाफ़िज़।